جوان ایک بند مصائب دا اس تو بعد میں حاجی صاحب نے ذکر دیا پردہ پیا او ماں پیو تھی برباد وندن ہجے دا مار ونجے پتر جوانے جیندی موت اتے تھی ہرچ وندے ان دی شادی دا سامان جیندی موت اتے تھی ہرچ وندے ان دی شادی دا سامان شاہ چھکن لگا پھل برچھی دا شاہ چھکن لگا پھل برچھی دا تھے کل مرسل حیرانے جے گمل کل موت حق لاں دیندا تیڈے اکبر دا ارمانے شاہ قاسم کو انج چایا جم چہندہ کاری قرآن اکبر کو چہندیاں ڈھل لگ گئی پیو بڈڑائے پتر جوان ہائے جوان. میں التماس کرتا ہوں آج یہ محمد بھٹا صاحب سے آئیں اور محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان گرامی، میرا بالکل بھی پڑھنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے اہل سنت حضرات آج تشریف فرمائے ہیں تو میں صرف ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. پہلے تو چند گزارشات ہے کہ شب عاشور ہے. سب جو شیعہ حضرات ہیں، جو میبان محمد وآل محمد ہیں، ان کی آستینیں الٹی ہونی چاہیے، گریباں چاک ہونی چاہیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محمد و اہل بیت محمد پر درود و سلام پڑھتے رہیں اور مولا حسین کے قاتلوں پر بے شمار لعنت کرتے رہیں. اللہم لعن قاتلۃ الحسین علیہ السلام و اصحابہ. اس کا یہ طریقہ ہے. ویسے اگر یہ عربی نہیں آتی ہے تو آپ اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں بھی لعنت کریں گے وہ اس کے حقدار تک جائے گی. اور دوسرا، آج کی شب عاشور میں اعمال ہیں جو کہ 2 رکعت نماز بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو الحمد کے بعد 50 دفعہ قل هو اللہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں پھر 50 دفعہ قل هو اللہ، اور 2 رکعت کو تمام کر کے آپ پھر دوسری 2 رکعت شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ صرف 2 رکعت میں چاہتے ہیں تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 دفعہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں پھر الحمد کے بعد 100 دفعہ قل هو اللہ احد، اور آپ 2 رکعت نماز کر جس طرح آپ کا ذہن ہو. اگر آپ جسم میں طاقت ہے تو آپ اس طرح سے اس کو ادا کر سکتے ہیں. اصل میں جو میرے اہل سنت حضرات ہیں، یہ آج کی رات کے ہو رہے ہیں جو یہاں مجلس اعزا میں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہور لشکر یزید میں تھا تو وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خیمہ یزید میں تھا. تو اس شب عاشور کو اور لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسین میں آیا تو صرف اس میں ایک تبدیلی آئی ہے. نماز بھی وہی ہے، روزہ بھی وہی ہے، حج بھی وہی ہے، زکوٰۃ بھی وہی ہے، تمام اعمال جو اللہ نے حکم دیے ہیں وہی ہیں. صرف اس نے اپنا امام چینج کیا. جب امام چینج کیا تو اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے کہ اے میرے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب حکم دے رہا ہے قل لا اسألکم، اے میرے حبیب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو یہ حکم دے دو میری طرف سے قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے آپ پیار کریں، میرے قرابت داروں سے آپ محبت کریں. لفظ مودت استعمال ہوا ہے. مودت اور محبت میں فرق ہے. مودت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے. محبت ہر کسی سے ہوتی ہے. ایک ہلکی سی مثال دے کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. جیسے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے. جو ہی مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں گے وہ چند سیکنڈوں میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. اس قسم کی اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم محبت کریں محمد و اہل بیت محمد سے. آپ حسینی ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ مجلس اعزا میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ اجر مودت ادا کریں. اگر کوئی مزدور آپ کے ہاں مزدوری کرتا ہے تو جب تک آپ اس کی مزدوری نہیں دیتے، آپ اپنے جو گھر سے بنوایا ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب حرام ہے جب تک اس کی جو ہے اجرت ادا نہیں کر دیتے. اگر کوئی مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد میں اگر کسی سے مزدوری کروائی گئی ہے تو اس کی مزدوری نہیں ادا کی گئی تو اس مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے جب تک کہ اس مزدور کو مزدوری ادا نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا ہے کہ میرے حبیب اپنے ماننے والوں سے کہہ دے کہ جب تک وہ اہل بیت طہار کی مودت ادا نہ کریں گے ان کی کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ تو اہل سنت کے علماء کرام طیب شاہ گیلانی صاحب فیصل آباد سے ہیں، ایک وہ مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا جو عمران خان کی سپیچ سے پہلے دعا بھی کراتے رہے ہیں، اگر کسی کو تو وہ لے سکتا ہے اس کا نام، طارق جمیل صاحب. انہوں نے بھی اپنی تقریروں میں یہ بیان کیا ہے کہ اہل بیت طہار سے محبت اور مودت انتہا سے زیادہ ضروری ہے. اور طاہر القادری صاحب نے تو بہت زیادہ کتابیں لکھ دی ہیں. منہاج.com کی ویب سائٹ پر ان کی کتابیں موجود ہیں کہ مودت اہل بیت کے بغیر، محبت اہل بیت کے بغیر کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی بھی قسم کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بے انتہا مجموعہ ہے جو صرف اسی موضوع پر ہے کہ اہل بیت طہار کی محبت کے بغیر، رسالت مآب کی محبت کے بغیر، محبت حسین کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. اصل میں ہمارے اہل سنت دوستوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ رونا ہے، یہ شیعہ لوگوں نے خود ہی مارا ہے، ابھی خود ہی رو کے گناہ پچھتواتے ہیں تو اس لیے یہ ان کو سزا دی گئی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حسین سے دور کیا جا سکے. ہم نے وہ کرنا ہے 10 محرم کو جو ہمارے نبی نے کیا ہے. ہمارے لیے بھی وہی کیا کہتے ہیں کہ نمونہ ہے اور آپ کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. اگر تو 10 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے ہیں، خوشی منائی ہے تو آئیے سب مل کر خوشی مناتے ہیں. اگر 10 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے ہیں، غمزدہ ہوئے ہیں تو پھر ہمیں غم منانا چاہیے. سلمہ کی حدیث ہے جسے طارق جمیل صاحب نے پڑھا ہے، طارق القادری صاحب نے پڑھا ہے، عام کتابوں میں جو آپ کو حدیث آسانی سے مل جائے گی. وہ کہتی ہے کہ عصر عشور کو میں سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. عصر عشور کو 2 ہستیوں نے یہ خواب دیکھا ہے، ایک سلمہ نے دیکھا ہے اور ایک عبداللہ نے دیکھا ہے، جن کے بعد میں نہیں میرا نام چلو میں ایک ہی مثال رکھتا ہوں، دوسرا نام کنفیوژن ہے میرے ذہن میں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کو خواب میں دیکھا کہ ان کا جیسے میں نے کہا کہ ہمارا گریبان چاک ہونا چاہیے، اصل میں ہمیں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے کہ ان کا گریبان اس طرح سے چاک تھا، ان کی آستینیں اس طرح سے الٹی ہوئی تھیں، ان کے سر پر خاک تھی، چہرہ پریشان تھا، زلفیں ساری بکھری ہوئی تھی اور سرکار رو رہے تھے، دھارے مار مار کر رو رہے تھے، آنکھوں کی برسات تھی. تو وہ کہتی ہے میرے آقا میں قربان جاؤں وہاں پر، آپ ایسا کیوں، آپ کی یہ حالت کیسی ہے؟ فرمایا سلمہ تم اٹھو اور وہ جو شیشی میں نے تمہیں دی تھی نا اس کو جا کے دیکھو، میرا بیٹا حسین پیاسا جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے. میرے عزیز دوست، میرے اہل سنت دوست، اگر تو نبی اکرم نے خوشی منائی ہے تو خوشی منائیں، لیکن اگر نبی اکرم نے جناب سلمہ کے مطابق اس طرح سے غم کا اظہار کیا ہے آ کر تو پھر ہمیں غم حسین میں ہر حال میں شامل ہونا چاہیے. ماتم اگر آپ کا دل کرتا ہے کریں، دل کرتا نہیں کرے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. وہ عشق کی ایک منزل ہے، وہ جس کی سمجھ میں آ جائے گی وہ کرے گا، جس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے دیکھا کہ جہاں سے بہت سے شیعہ حضرات بھی ہیں وہ ماتم نہیں کرتے، سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ماتم ضروری نہیں ہے، مجلس میں آنا ضروری ہے، غم حسین میں آنسو بہانا ضروری ہے. یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں نجات پوشیدہ ہے. بہت زیادہ ٹائم نہیں میں لوں گا، ابھی دوسرے پڑھنے والے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد اہل بیت محمد کی محبت اور مودت پر ثابت قدم رکھیں اور اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل نشانہ سینہ اکبر پہ باندھنے والے کیا ہدف پہ تجھے محمد دکھائی نہیں دیے. اب دعوت دیتا ہوں سید فرمان شاہ جی کو آئیں اور مصاحب شہزادہ اکبر پڑھیں. اللہم صلی علی لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا.
لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اس ضعیفی میں میرا اکبر جوان مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اس ضعیفی میں میرا اکبر جوان مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات. ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات. آج لیلا کے لیے سارا جہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا. غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا. جب یہ قاتل نے کہا اکبر یہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اب دعا سے کوئی لیلا کا ناتا ہی نہیں. اب دعا سے کوئی لیلا کا ناتا ہی نہیں. جس کو جینے کی دعا دیتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے. ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے. آمد مہماں ہوئی اور میزباں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں
اکبر جوان مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا بارے صلوات